سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اتنا زیادہ رحمان ہے کہ اس کی رحمت میں اتنی شدت ہے، اور اگر وہ اتنا زیادہ رحیم ہے کہ وہ ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، تو یہ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ سفر کر رہے ہیں، مشکلات ہیں، بڑی مشکل زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو جس سے اپنے بندے سے جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کو اتنی مشکلات میں کیوں ڈالے گا؟ اور اس سوال کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل میں نے کریٹ کی ہے، اینڈ آئی وانٹ یو ٹو پے ویری کلوز اٹینشن سمجھنے کے لیے۔ سو امیجن کریں کہ ایک شخص ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ دس از دا اسٹریٹ روڈ، اور یہ تم نے لینی ہے اسٹریٹ روڈ، یہ تمہاری منزل ہے، یہ اسٹریٹ روڈ گارڈن کی طرف جاتی ہے، بہت خوبصورت سا باغ ہے، اور یہ میں نے تمہیں یہاں کھڑا کر دی، تم نے یہاں سے سیدھا جانا ہے۔ اگر رائٹ یا لیفٹ کسی بھی اور پاتھ پہ جاؤ گے تو وہاں پہ ڈسٹرکشن ہے اور ایک کھائی ہے اور تم اس میں جا کے گر جاؤ گے، اور اینڈ یو وونٹ ریئلائز کہ تم گر گئے ہو کھائی کے اندر انٹل تم بالکل یو آر آن دی ورج آف فالنگ۔ سو یہ جو راستہ سیدھا ہے یہ دیکھنے میں بہت عجیب سا لگ رہا ہے، اس کی سڑک بھی خراب ہے اور کانٹے بچھے ہوئے ہیں، لیکن باقی سارے راستے خوبصورت بہت ہیں، لیکن یاد رکھنا سیدھا اس راستے پہ چلو گے تو صحیح جاؤ گے، رائٹ؟ اینڈ راستے میں جب تم چلو گے تو بہت سے تو لوگ تم نے آئیں گے کہنے کے لیے کہ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، لیکن تم نے ڈسٹریکٹ نہیں ہونا، تم نے سیدھا چلتے رہنا ہے۔ لیکن ہیئرز دا کیکر، یاد رکھو کہ تمہارے پاس ٹائم جو ہے نا وہ لمیٹڈ ہے۔ لیکن گڈ نیوز یہ ہے کہ اگر تمہارا ٹائم اپ ہو گیا اور تم گارڈن تک نہیں پہنچے لیکن تم اسی راستے پہ تھے تو یو آر گڈ، لیکن اگر تمہارا ٹائم اپ ہو گیا اور تم کسی ڈسٹریکشن والی سائڈ پہ ہوئے ادھر یا ادھر تو پھر ڈسٹرکشن ہے۔ اینڈ لیٹس بگن، اینڈ فائنلی دا فائنل کیکر از کہ ٹائم کب اوور ہونا ہے اس کا تمہیں پتا نہیں ہے۔ سب گیم شروع ہوتی ہے، وہ چلنا شروع کرتا ہے، اینڈ یو ریئلائز، اب یہاں بہت دھیان سے سنیے گا بیکاز یہاں مجھے آپ سے آنسرز چاہیے۔ سو فرض کریں اب وہ چلنا شروع کرتا ہے اینڈ یو سی کہ he is getting distracted، وہ ادھر چلا گیا، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، اینڈ یو وانٹ ٹو اسٹاپ him because you love him، because آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ ادھر چلا گیا تو یہ ڈسٹریکشن میں جائے گا، تو آپ کیا کریں گے؟ میرا آپ سے پہلا سوال یہ، پروبیبلی آپ یہ کریں گے، نمبر ون آپ کہیں گے کہ you would، اور آپ اس کو روکنے کے لیے فزیکل مینز نہیں استعمال کر سکتے، یعنی آپ فزیکلی اس کو پل نہیں کر سکتے، پش نہیں کر سکتے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو منہ سے سمجھائیں گے، آپ کہیں گے رک جاؤ رک جاؤ، you will use your words، right؟ اور آپ اس کو کہیں گے کہ یار تم سے پہلے بہت سے لوگ یہاں آئے ہیں، انہوں نے ایسا کیا، اور یہ جو تم کر رہے ہو اس کی وجہ سے they have fallen into destruction، جبکہ وہ لوگ جو کامیاب ہوئے انہوں نے یہ کیا، تم بھی ایسے کرو، تم بھی ایسے کرو، تم بھی ایسے کرو، and guess what، اس کے اوپر جو نہیں رینگتی، he doesn't even pay heed to this۔ آپ نیکسٹ اسٹیپ کیا لیں گے؟ آپ کہیں گے اچھا یار لگتا ہے میری بات نہیں سننا چاہ رہا، آپ کسی اور کو بھیجیں گے، جاؤ یار تم اسے سمجھاؤ، گیس واٹ، وہ بھی سمجھاتا ہے، آگے آتا ہے، سمجھاتا ہے، بٹ یہ شخص پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ بٹ ناؤ بیکاز یو لو ہم سو مچ اور آپ نے اس کو ڈسٹرکشن سے بچانا ہے، یو آر کمیٹڈ، تو اب آپ اور سویئر مینز یوز کرنا شروع کرتے ہیں، آپ ادھر کی اسکائز ان دی ارتھ، رین اور ڈفرنٹ طرح کی اس کے راستے میں مشکلات کھڑی کر دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ ڈسٹرکشن کی طرف نہ جائیں۔ بٹ گیس واٹ، یہ ایگزامپل ہے کیا؟ یہ وہ شخص ہے جس کا راستہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھے راستے پہ کھڑا کر دیا اور کہا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس میں چلنا ہے، لیکن کیا ہوا؟ شیطان آیا اور شیطان نے آ کے کہا جی ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، یہاں ڈسٹریکشن ہونا شروع ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام بھیج دیا، قرآن، جو پہلا اسٹیپ آپ نے لیا تھا، اس قرآن کے ذریعے کہا جی کہ یہ دیکھو یہ سکسیسفل لوگوں نے یہ کیا، ان لوگوں نے یہ کیا، یہ کرو گے تو کامیابی ہے، یہ کرو گے تو۔ آپ نے نہیں سنا، اس نے نبی بھیجے، وارنرز بھیجے، اور نبی کی امت بھیجی جو کہ آپ کو بار بار ریمائنڈ کراتی نہ کرو نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، آپ نے پھر بھی نہیں سنا۔ بٹ دین فائنلی اس نے کہا کہ اب یہ اس کے اوپر کچھ نہیں چل رہا، اس نے اپنی کریشن کو آرڈر کیا، آسمان کو کہا کہ کوئی تکلیف لے کے آؤ، زمین کو کہا تکلیف لے کے آؤ، کوئی جو اس کی کریشن تھی اس نے سب کو کہا، کیوں؟ کیونکہ آپ ڈی ٹریک ہو رہے تھے اور اس کے ذریعے وہ آپ کو واپس ٹریک پہ لانا چاہ رہا تھا، بیکاز
He wanted you to save from the real punishment. But guess what? Guess what? We as human beings, हमें कोई वो काम जो हम करना चाहते हैं उससे मना करे, क्या हमें वो पसंद आता है? That is why we hate our bosses. That is why a teenager hates his parents. क्योंकि उसको बताया जाता है कि ये करो ये ना करो, वो ये करना चाह रहे हैं लेकिन उसको मना किया जा रहा है. सो हो क्या रहा है कि वो, अब देखिए, जितना आप, अब वो सिचुएशन फिर इमेजिन करिए उस एग्जांपल को, जितना आप उससे मोहब्बत करते हैं उतना ही आप चाहेंगे कि जैसे हल्का सा डिट्रैक होगा उसको ट्रैक करने के लिए ट्रैक पे ले आएंगे. अब आपको वो हदीस समझ आएगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब आपने कहा कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे के लिए खैर का इरादा करता है, उससे मोहब्बत करता है, तो उसको फिर मुश्किलात और ट्रायल्स भेजना शुरू करता है. क्यों? क्योंकि वो चाह रहा है कि ये मेरा बंदा बिल्कुल भी डिट्रैक ना हो. जरा सा आप इंच इधर मूव करेंगे, अल्लाह ताला आपको ऐसे ट्रैक पे ले आएंगे, ऐसा इधर मूव. इसलिए तो प्रॉफिट्स की जिंदगी में सबसे ज्यादा मुश्किलात थी, सबसे ज्यादा मुश्किल जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी. क्यों? क्योंकि जरा नहीं आप ऐसे, कोई भी हो, फौरन से आप ट्रैक के ऊपर आ जाए. लेकिन अब है रियल क्रक्स जो मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूं. इस रवैये को, जब ये आपके साथ होता है तो अब दो रवैये हैं. मैंने कहा ना, इंसानों को पसंद नहीं है कि उनको रोका जाए. तो पहला रवैया तो ये है कि आप एक्सेप्ट कर ले कि यार या अल्लाह तेरी इतनी रहमत, तू इतना मेरे पे मेहरबान है कि तू मुझे असल अजाब से बचाना चाह रहा है, और तू मुझे हल्का सा भी मैं डिट्रैक्ट होता हूं तो तू मुझे फौरन से ट्रैक पे ले आता है. तेरा बहुत शुक्र है. ये है वो जो सूरत तगाबुन में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा असाबकुम मिन मुसीबत इल्ला बिइज़्निल्लाह, कि नहीं कोई मुसीबत आती मगर अल्लाह के इज़्न से. वमन युमिन बिल्लाह यहदी क़ल्बहु, तो जो कोई अल्लाह ताला के ऊपर ईमान ले आएगा, यानी वो ईमान ले आएगा इस बात पर कि अल्लाह ताला मेरा रब है और वो मेरे लिए हमेशा सबसे बेहतर सोचेगा, मुझसे भी बेहतर सोचेगा, तो क्या करेगा अल्लाह ताला? यहदी क़ल्बहु, उसके दिल को हिदायत दे देगा. क्या मतलब? इन शॉर्ट ये कि मुश्किल से मुश्किल घड़ी भी आएगी, बंदा सुकून में होगा. क्यों? क्योंकि ये मुश्किल मेरे ऊपर मेरे अल्लाह ताला ने भेजी है और वो मेरे लिए बेहतर चाहता है. यकीनन इसमें इसकी कोई खैर है. वो चाहता है कि मैं डी ट्रैक ना हूं, मैं सीधे रास्ते पे ट्रैक पे चलता रहूं. ये तो उसकी बड़ी रहमत है कि उसने मुझे डी ट्रैक होने से बचा लिया. अगर ना मुझे वो ये भेजता तो मैं तो गलत ट्रैक पे चल गया था. और इसी टाइम वाली एग्जांपल अब याद करें, अगर टाइम खत्म हो जाए तो क्या होगा? अगर इसी उस पर टाइम, मैं गलत ट्रैक पे हूं, मेरा टाइम खत्म हो गया तो क्या होगा? मेरी तो कहानी खत्म, डिस्ट्रक्शन है. ये पहला रवैया है. अब दूसरा रवैया क्या है? दूसरा रवैया मुझे जुर्रत करके जरा कहने दे के अक्सर लोगों का रवैया यही है जो मैं आप डिस्क्राइब करने लगा हूं. और वो रवैया क्या है? वो रवैया ये है कि क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता ना रोकने से, तो अब ये रवैया क्या है कि मुझे ये ये मेरी कैसे खैर ख्वाही हो सकती है? मैं ही मेरा था कि मेरे साथ ये होना था. एक मैंने अगर अल्लाह ताला तू तू लिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, कि तेरे लिए जमीन और आसमान के खजाने हैं, तो अगर तू इतना सा उस खजाने में से मुझे एक, मैंने छोटी सी तेरे से चीज मांगी थी, अगर तू मुझे दे देता तो तेरे खजाने में क्या कमी आनी थी? आज तक मैंने तेरे से कुछ मांगा है, मैंने तेरे से एक चीज मांगी थी, तूने मुझे वो भी नहीं दी. माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह. ये मैंने आपको एग्जाम्पल दी है. लेकिन यही रवैया ज्यादातर एग्जिस्ट करता है. अब इस रवैया का नतीजा क्या है? जब ये रवैया आ गया है तो दुनिया में आप हमेशा हमेशा फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री, एंशियस, ये आपके सिम्टम्स हैं. आप ऐसे ही रहेंगे. और आखिरत में तो फिर है यही है ना वो जिसको अल्लाह ताला ने सूरह हज में डिस्क्राइब किया है. वमिन अन्नासि मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ, कि लोगों में कोई ऐसा भी है जो अल्लाह ताला की इबादत करता है ऑन एज ऑफ अ क्लिफ, कि बस खड़ा हुआ है. फाइन असाबहु खैर इत्मअन्न बिही, तो जब कोई अच्छी चीज आती जा रही है, सब कुछ वैसा हो रहा है, मेरी टर्म्स के मुताबिक हो रहा है, जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो रहा है, अल्लाह ताला वो करते जा रहे हैं. अल्लाह ताला बड़े अच्छे हैं, बड़े मेहरबान हैं. फाइन असाबतहुल फितना, लेकिन जैसे ही कोई ट्रायल आई, अल्लाह ताला ने फितने का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये नहीं कहा शर, फितना, आजमाइश आई, ट्रायल आया कोई, इनक़लब अला वजही, साथ ही मुंह फेर लिया अल्लाह ताला से, कहा कि नहीं, ये अल्लाह ने नहीं मिला था, मेरे साथ ये करना था, मुझे नहीं, मैं बरी हूं इससे. अब होगा क्या? खसरत दुनिया वल आखिरह, ज़ालिका हुवल खुस्रानुल मुबीन, कि फिर दुनिया में भी आप फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री, हर वक्त गुस्से में, और हर वक्त परेशान, और हर वक्त दिल के अंदर एक गुस्सा सा और डिससैटिस्फैक्शन सी, और आखिरत का नुकसान तो है ही है.
تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک هو الخسران المبین کہ یہ دس از کلیئر کٹ دا بگیسٹ لاس، بہت بڑا خسارہ۔ سو کرکس کیا ہے میری ساری بات چیت کا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں، وہ جو سوال جس سے ہم نے اسٹارٹ کیا کہ جو اللہ تعالیٰ میرے اوپر مشکلات بھیج رہا ہے اور جو پریشانیاں بھیج رہا ہے، جو ڈیفیکلٹ ٹائمز آ رہے ہیں، یہ تو مجھے واپس اس ٹریک پہ لانے کے لیے ہے کہ میں اس ٹریک پہ واپس آ جاؤں، اور وہ مجھے کیونکہ ریئل پنشمنٹ جو واقعی سزا ہے، جہنم کا جو عذاب ہے، اس سے مجھے وہ بچانا چاہتا ہے، اور یہ اس کی رحمت ہے۔ اگر فرض کریں وہ یہ نہ کرے اور میں ڈی ٹریک ہو کے چل پڑا ہوں، اور ورسٹ کیس کی مجھے لگ رہا ہے کہ میں صحیح جا رہا ہوں، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو یہی ہوگا کہ میں وہاں چلتا رہوں گا اور ایک ٹائم ختم ہوگا اور پھر بربادی، دیٹس اٹ۔ سو اللہ تعالیٰ کی پنشمنٹ اس دنیا میں جو عذاب ہے وہ بھی رحمت ہی ہے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم ان کو آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں بھی چھوٹے چھوٹے عذاب جو ہے نا وہ ان کا مزہ چکھائیں گے۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ یہ واپس ہمارے طرف لوٹ آئیں، وہ جو میں نے کہا نا کہ اسٹریٹ پاتھ کی طرف واپس آ جائیں۔ سو یہ ہے، سو اللہ تعالیٰ کی جو پنشمنٹ یا جو بھی آپ کہہ لیں، آزمائش کہہ لیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ رحمت ہے، وہ اس کی رحمت ہے، وہ اس کی رحمت ہے، بشرطے کہ میں اور آپ سمجھیں۔ سو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ رحمت ہے اور تو اب جہنم کا عذاب کیسا؟ اب ذرا سنیں، پہلے وارن کیا گیا ورڈز کے تھرو، قرآن کے تھرو، پھر بھیجے گئے رسول، وارنرز، نذیر آئے، آپ کو ڈراتے رہے رک جاؤ، کوئی سر پہ جھوٹ۔ اب اللہ تعالیٰ نے خود بھی آپ کو شیک کیا، زمین و آسمان کی ہر چیز کو مسخر کر دیا کہ اس کو ٹریک پہ لے آؤ، مشکلات آئیں، جھٹکے ملے، لوگ آپ کے سامنے گئے مرے، آپ کے اوپر ذرا جوں نہیں رینگی اور آپ نے بغاوت کی ٹھان لی ہے، اینڈ یو جسٹ وانٹ کہ مجھے چھوڑ دو بس، تو پھر یو ڈو ڈیزرو دیٹ پنشمنٹ آف ہیل فائر، رائٹ؟ اور یہی ہے کہ جب آپ اتر ہی گئے ہیں بغاوت کرنے پہ، آپ نے ٹھان ہی لی ہے کہ مجھے جس طرح طریقے سے مرضی ریمائنڈ کروا دیا جائے میں نہیں رکوں گا، تو پھر یہ عذاب، اس صورت میں پھر یہ عذاب ہے۔ اور میں یہاں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ذرا سوچئے کہ یہ جب آپ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ پنشمنٹ جو ہے یہ ہمیشہ ہے، رائٹ؟ اور کیا یہ ہمیشہ کا عذاب اللہ تعالیٰ کیوں دیں گے؟ یاد رکھیں کہ اس سوال سے، ایک تو یہ کہ اس سوال کے جواب اگر آپ فگر آؤٹ کر بھی لیں کہ ہے یا نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ سوال یو ڈو اونلی جب آپ کا پہلے کانسیپٹ مسئلہ جس کو ہم نے پہلی ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا تھا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب نہیں مانا ابھی تک، بیکاز اگر آپ نے رب مان لیا ہوتا تو آپ کو پہلی بات تو یہ سمجھ آ جاتی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیشہ آپ کے لیے اچھا سوچیں گے اور ہمیشہ آپ کو اچھا چاہتے ہیں، ہمیشہ he loves you the most and he can do whatever he wills۔ اور اب اگر اس نے مجھے بتا دیا ہے کہ یہ مجھے کرنا چاہیے، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، میرے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے، تو I should really focus my attention on the stuff which is necessary instead of focusing my attention on questions جن کا جواب اگر میں سراغ لگا بھی لوں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سو فائنل ورڈز یہ کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب یا پنشمنٹ جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس دنیا میں، وہ اس کی سراسر اس کی رحمت ہے تاکہ ہم واپس اس ٹریک پہ آ جائیں، تاکہ ہم ریئل عذاب سے بچ جائیں۔ سو میں آئی پرے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اچھی طرح ہمارے دلوں میں جو ہے یہ راسخ ہو جائے، سو دیٹ وی ٹرولی ہیو اے ریئل کنیکشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ بارک اللہ علی ولکم، السلام علیکم۔